سرکار کی آمد، زور سے بول، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، مولا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد۔ آئلہ محمد آئلہ محمد آئلہ محمد کہنے والوں کے لیے ان پر جو ایف آئی آر درج کیا گیا ہے اور آج سوشل میڈیا پر وہی چیز گردش کر رہی ہے، اسی کو لے کر مفتی غلام رسول بریلوی صاحب نے بہت بڑا پیغام دے دیا ہے اہل سنت والجماعت کے تمام سنیوں کو۔ آپ سنیے اور سنیے پورا، اور دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ سرکار کی آمد، زور سے بول، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، مولا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، سخی کی آمد، شفیع کی آمد، رحمت کی آمد، برکت کی آمد، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے حبیب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، ان کی صفت کا اعلان کون کرے گا؟ تو جواب ملے گا کل کے دوارا، نبوت کا اعلان محبوب کریں گے، محبوب کی صفت کا اعلان رب العالمین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ محبوب کی صفت کا اعلان رب کرے گا۔ اب دل لگاؤ اسی جگہ رک کر کے بڑی ہلکا انداز میں آپ کی ایک بات ذہن میں ڈال دوں۔ نبی بہت آئے، رسول بہت آئے، اور سب نے کیا کہا؟ انتظار کرو۔ کیا کہا؟ زور سے، ارے بول دو زور سے، توجہ چاہو، کیا کہا؟ انتظار کرو، وہ آنے والے۔ کیا کہا؟ وہ آنے والے۔ سب کا انتظار سب نہیں کرتا، جس کا کوئی ہوتا ہے وہی اس کا انتظار کرتا ہے۔ اب دیکھا ہمارے سیکریٹری صاحب فرقہ اسٹیشن پر کھڑے تھے، میں نے کہا حضرت آپ یہاں؟ بولے بھائی آ رہا ہے، اسی کے انتظار میں۔ ٹرین لیٹ ہو گئی ہے، پھر بھی انتظار کر رہا ہوں، کئی گھنٹوں سے بیٹھا ہوں، پھر بھی انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اتنے لوگ اترے ہیں، اس میں سے کسی کو لے لیجیے۔ بولے سب کو نہیں لے سکتا، جو میرا ہے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ارے زور سے، زور سے۔ اب بلیا بھی یہاں رک کے عرض کرے میرے عزیز، ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتی رے، ایک باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت میرا مصطفیٰ اپنی امت سے کیا کرتا ہے۔ اپنی امت سے۔ اللہ اکبر۔ نبی بہت آئے، رسول بہت آئے، پیغمبر بہت آئے، لیکن تنہا میرے نبی، تنہا میرے نبی کہ دھرتی پر قدم رکھے تو امت کی یاد۔ توجہ چاہوں، توجہ چاہوں، کیا کہا قائے رحمت نے؟ یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے
حوالے کر دے. اللہ اکبر. میری امت کو میرے حوالے کر دے. امت نے ابھی دیکھا بھی نہیں, امت نے ابھی پہچانا بھی نہیں, امت نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, امت نے مصطفیٰ کو جانا بھی نہیں, پھر بھی اللہ کے محبوب فرماتے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. اور جب شب معراج میں مصطفیٰ جا رہے ہیں, زور سے زور سے زور سے, تو امت مسجد نبوی میں اللہ کے محبوب تشریف فرما. جبریل آ گئے, جبریل آ گئے. رحمت عالم مسکرا کے فرماتے جبریل کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ علیہ السلام آج میں نے جنت کی سیر کی. جبریل کیا کیا دیکھے؟ حوریں دیکھی, غلمان دیکھے, جنت کی نہریں, دودھ کی نہریں دیکھی, شہد کی نہریں دیکھی. اے اللہ جو بندہ سوچ لے وہ سب تیری جنت میں. اللہ کے محبوب فرماتے جبریل اور کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام آج میں نے جہنم بھی دیکھا. اللہ اکبر. نبی رحمت فرماتے اے جبریل کس کی امت کو جہنم میں دیکھا؟ یا رسول اللہ فلاں کی امت کو جہنم میں دیکھا, فلاں کی امت کو جہنم میں دیکھا, فلاں کی امت کو جہنم میں دیکھا. آقا رحمت فرماتے جبریل کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا. اتنا سننا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر چل پڑے ویرانے کی طرف. آپ جو سنتے ہو نا بلال اذان نہیں دے رہے, وقت ٹھہر گیا ہے, بلال اذان نہیں دے رہے. سنو میرے آقا کی بزم میلاد سجانے والوں سنو, جیسے ہی نبی رحمت نکل پڑے مدینہ ویران, ایک دوسرے کا لوگ منہ حیرت سے دیکھتے. وقت ٹھہرا ہوا ہے, اسی کو لے کر بلال اذان تو دے دو. بہت بڑا پیغام دے دیا ہے. سیدنا بلال کہتے لوگوں آپ سنیے اور سنیے پورا, اور دوستوں میں شیئر بھی کریں. خدا حافظ. تو بلال کی نظروں میں محمد رسول اللہ چاہیے. کلیا چکوالو تیرے محلے کی مسجد کا مؤذن اگر اشہد ان محمد رسول اللہ پر پورب کی طرف یا اتر دکن کی طرف گھوم جائے تو آپ اپنی مسجد سے نکال دو گے اور سیدھے کہو گے گیٹ آؤٹ. اس جاہل کے لیے مسجد میں کوئی جگہ نہیں. لیکن سیدنا بلال کا عشق دیکھو کہ جب حضرت سیدنا بلال اذان پکارتے تھے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بیٹھے ہوتے تھے حضرت بلال اپنے کان سے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی نکال لیتے اور جدھر رسول کریم علیہ السلام بیٹھے ہوتے ادھر بلال گھوم جاتے اور یوں کان سے نکال کر کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ بلال کی نگاہیں نبی کو نہ دیکھے گی تو شاید میں اذان پوری نہ کر سکوں. جانثار صحابہ تلاش میں نکل پڑے.
لیکن کلیا چک والو، تیرا باپ، تیرا بھائی، تو، تیری اولاد گم ہو جائے تو اخبار میں، سوشل میڈیا میں تصویر ڈالی جائے، حلیہ بتایا جائے، لیکن کونین کے آقا حلیہ بتانے کی ضرورت نہیں. کس کی اوقات جو مصطفیٰ کا حلیہ بتا دے، بلکہ میرے آقا کے گزرنے کی گواہی ہوائیں دیا کرتی ہے. عاشقوں تیرا مصطفیٰ ادھر ہی گیا ہے، اس لیے کہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبو اسی طرف سے آ رہی ہے. صحابہ خوشبو مصطفیٰ پر ڈھونڈ لیا کرتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کے لیے پہاڑ کے ٹیلے پر چلے گئے، ٹیلے پر، اور ایک غار میں جا کر نبی رحمت رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. کس کے لیے؟ فاطمہ کے لیے نہیں، حسنین کے لیے نہیں، حسنین کے لیے نہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے نہیں، مولا علی کے لیے نہیں، امت کے لیے، امت کے لیے. آقا رحمت کبھی سجدے میں سر رکھ کے روتے، کبھی سجدے سے سر اٹھاتے، آسمان کی طرف دیکھ کر روتے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں تلاشتے ہوئے پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھ گیا تو دیکھتا ہوں بکریوں کا چرانے والا بکریوں کا جھنڈ لیے چرا رہا. میں نے پوچھا، وہ بکری چرانے والا، تو نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ تو نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ تو نے جلوہ جانا کو دیکھا ہے؟ تو نے رحمت عالم کو دیکھا ہے؟ بکریوں کا چرانے والا بدو بولتا، میں تیرے رسول کو نہیں پہچانتا، میں تیرے نبی کو نہیں پہچانتا. لیکن 3 دن بیت گئے، 3 دن بیت گئے ہیں. اس پہاڑ کی کوہ میں کوئی رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے چرنا اور کھانا چھوڑ دیا ہے. میں پریشان ہوں. رونے والا کبھی سجدے میں سر رکھ کر روتا ہوں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کے روتا. اور رونے والا حکومت نہیں مانگتا، تخت تاج نہیں مانگتا، امت مانگ رہا ہے، امت مانگ رہا. یاد کر، یاد کر، یاد کر. سب کا سب انتظار نہیں کرتا، جس کا جو ہوتا ہے وہ اس کا انتظار کرتا ہے. جب جہنم کی خبر ملے تو امت اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مقدس بند ہے، حجرہ مقدس بند ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دروازہ بند ہے. کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، آواز آئی، کون؟ کون؟ آنے والے نے جواب دیا، میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں. جواب ملا کہ ابھی جاؤ، آقا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ، بعد میں آؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، کون؟ میں اعرابی ہوں، اعرابی ہوں. جواب ملا، کہاں نا نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں، جاؤ.
جب تیسری مرتبہ کنڈی کھٹکھٹائی تب آقائے رحمت فرماتے فاطمہ دروازہ کھول دو، کھول دو، یہ کوئی اور نہیں ہے، تیسری مرتبہ آیا ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر، موت کا فرشتہ ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، دروازہ کھلا، اجازت لی، اجازت لی۔ اور سعودیہ کے زکات خور ملو، بتا کسی بندے سے موت کے فرشتے نے اجازت لی، لیکن یہاں ملک الموت مصطفیٰ سے اجازت مانگ۔ ارے بول یار، بول زور سے، آپ کو یہ بیان سنو، بولو گے تو تقریر ہو جائے گی، اور بول دو، بتا دے کوئی موت بھی موت کی طرح سمٹ کے کھڑی ہے۔ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، آپ آسانی سے تب اعلیٰ حضرت فرماتے اور خدا کمنٹ کی میں رضا آئلہ محمد، آئلہ محمد ضرور چاہتے ہیں لکھیں، تو ضرور، کیونکہ جلنے والے کچھ جلنے والے کو اور بھی یہ نام پڑھنا محبوب چاہیے۔ اگر تم راضی ہو، اگر تم راضی ہو تب موت کا فرشتہ آگے بڑھے گا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے میرا رب جس میں راضی ہو اس کا محبوب اسی میں راضی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا رب جس میں راضی محبوب بھی اسی میں راضی۔ جیسے ہی آقائے رحمت کے ناف مقدس پر فرشتے نے انگوٹھا رکھا، اللہ کے محبوب فرماتے ٹھہر۔ کیا کہا؟ ٹھہر۔ سچی بات بتا، کیا جب تم میری امت کی روح قبض کرتی ہو تو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے ہی درد ہوتا ہے؟ موت کے فرشتے نے جواب دی یا رسول اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس درد سے 70,000 گنا زیادہ درد۔ کتنا؟ ارے بول کتنا؟ 70,000 گنا زیادہ تکلیف آپ کی امت کو اس وقت ہوتی ہے جب میں روح قبض کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے اے اسرائیل جا، جا میرے رب سے کہہ دے کہ اب سے لے کر قیامت کی صبح تک جانکنی کے وقت جو میری امت کو درد دیا جائے گا نا، وہ سارا درد آج مجھ پر مکمل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتاؤ بتاؤ کون سا باپ اپنی اولاد کا درد لینے کو تیار ہے؟ بتاؤ کون ماں اپنی اولاد کے موت کے وقت کا درد لینے کو تیار ہے؟ بتاؤ کون بھائی کے موت کے وقت کے درد لینے کو تیار ہے؟ بتا۔ کوئی نہیں۔ لیکن افسوس جس مصطفیٰ کی امت دنیا پہ حکمرانی کے لیے پیدا کی گئی، آج اس رسول کی امت غلامی پر فخر محسوس کر رہی۔ کیوں؟ وہ صرف اس لیے کہ دنیا میں مذہب بہت، کتابیں بہت، لیکن تنہا اسلام اور تنہا قرآن جس کی پہلی آیت کعبے کی عظمت کی نہیں، پڑھنے کی جو قوم جاہل ہوگی وہ قوم مزدور بنے گی،
اور جو قوم پڑھ لے گی وہی قوم مالک بنے گی۔ اب فیصلہ آپ کرو کہ اپنی اولادوں کو مزدور بنانا چاہتے ہو کہ مالک بنانا چاہتے ہو۔ لیکن یہاں تو مولانا آفت ہے، آفت۔ جو 500 روپیہ مدرسے میں زکوٰۃ دیتا ہے، مدرسے کے بچوں کو اپنے باپ کا نوکر سمجھتا ہے۔ معاف کرنا، یہ کڑوا سچ آخری حلق میں سانس رہے گی بولوں گا۔ مدرسے ہمارے قرآن خوانی کا اڈا بن کے رہ گئے۔ میں نہیں کہتا قرآن خوانی مت کراؤ، ہم نہیں کرائیں گے تو کون کرائے گا، لیکن تعلیم روک کر کے قرآن خوانی یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیم کا نقصان کر کے نہیں۔ یہاں تو باپ کے 40واں اور سالانہ میں پورا محلہ مل کر ایک ختم قرآن نہیں پڑھتا۔ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ارے زور سے بولو نا۔ حد تو یہ ہے مولانا شہاب الدین صاحب، کسی بنگال کی خبر ہے کہ بیٹے کو بھی کہنا پڑتا ہے وہ فاتحہ میں نہیں بیٹھ رہا، تو لوگوں نے کہا رہے اب تو بیٹھ جا، فاتحہ ہو رہی ہے۔ تو کم بخت ماریا بول رہا نہایا نہیں ہوں تو کیسے بیٹھوں؟ جب باپ کی ایسی اولادیں ہوں گی تو لکھ لو، باپ سکون کے ساتھ قبر میں نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ اب پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ، سب کا انتظار سب نہیں کرتا، جس کا کوئی ہوتا ہے وہی اس کا زور سے زور سے، ارے باپ بہت دیر بولتے، سب کا انتظار سب نہیں کرتا، جس کا کوئی ہوتا ہے۔ اللہ نے محبوب بنایا پہلے اور بھیجا، بھیجا کیوں؟ مفتی غلام رسول بریلوی صاحب نے کیوں؟ بہت بڑا پیغام دے دیا ہے اہل سنت اس والجماعت لیے کے تمام سنیوں کو۔ آپ سنیے اور بقیہ پورا اور نبی دوستوں اور میں شیئر بھی رسول کریں۔ سب جاؤ خدا حافظ، خدا حافظ۔ اور میرے محبوب کے بارے میں بتاتے رہو، وہ آنے والے ہیں، وہ زور سے بول دو، زور سے، وہ جن کے لیے زمین بنی آسمان بنا، وہ جس کے لیے حور و غلمان جنت بنے، وہ جس کے لیے چاند و سورج ستارے بنے، وہ جس کے لیے ہم تم سب بنے، وہ آنے والے ہیں۔ جاؤ خبر دے دو، خبر دے دو، لیکن مان لو بلیابی کبھی آیا نہ ہو اور کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، جی کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، اور مولانا بھیج دیں ہمارے، نہیں ان کا کیا نام بابا، حضرت مفتی اسماء الحق صاحب کو کہ آپ چلے جائیے، مالدہ اسٹیشن پہ بلیابی آ رہے ہیں۔ اب وہ نہ ہم کو دیکھے ہیں، وہ نہ میں دیکھا ہوں، نہ ٹیلی فون نہ موبائل۔ تب انہوں نے کہا کہ دیکھیے ٹوپی کالی پہنے ہوں گے، کرتا پیجامہ پہنے ہوں گے، ہاتھ میں بریف کیس ہوگا، ہو سکتا ہے 2-4 سپاہی دائیں بائیں ہوگا۔ اب یہ اترنے کے بعد کالی ٹوپی تلاش رہے ہیں، دائیں بائیں پولیس ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس کے ساتھ یہ نشانی ہے، اور اتفاق سے نہ میرے ساتھ پولیس نہ کالی ٹوپی، اس دن میں سفید ٹوپی پہنے ہوا تھا۔ اب یہ لوٹ کر چلے آئے، بولے کہ جس علامت اور نشانی والا بتائے تھے پورا پلیٹ فارم کھنگال ڈالا، اس لباس اس نشانی کا آدمی اترا ہی نہیں۔ یہی ہوگا۔ اور جیسے ہی دیکھ لیا کہ نہیں صاحب
سر پہ کالی ٹوپی، سفید کرتا پائجامہ، سائیڈ میں 2 سپاہی. اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، سیدھے آگے قریب بولے السلام علیکم، میں ہی لینے کے لیے آیا ہوں. اب تو بول دو، ہائے 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 بولو، ارے زور سے بولو. حضرت بس لاسٹ پوائنٹ، کیسے پتا چلے کہ یہ وہی ہے؟ یہ وہی ہے، کیسے پتا چلے؟ تو 1,23,000 کم و بیش نبی رسول جتنے آئے، سب نے مصطفیٰ کی صفت بیان کی. وہ نور والے، وہ مبشر بھی، وہ نذیر بھی، وہ نور بھی، وہ حضور بھی. ان کی صفت رحمت ہے، ان کی صفت رحمت ہے، ان کی صفت سخاوت ہے، ان کی صفت محبت ہے. یعنی وہ ساری نشانیاں بتا دی گئی، بتا دی گئی. اب جو آ رہا ہے سب میں وہی ڈھونڈا جا رہا، سب میں وہی ڈھونڈا جا رہا، لیکن وہ صفت کسی میں مل نہیں رہی. کوئی صفی اللہ مل رہا، کوئی کلیم اللہ مل رہا، کوئی روح اللہ مل رہا، کوئی نجیب اللہ مل رہا. لیکن 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت اچانک کعبہ جھوم رہا. زور سے زور سے زور سے خانے کعبہ جھوم رہا. کسی صاحب دل نے مسکراتے ہوئے کہا اوے کعبہ، ارے آج اتنا اترا کیوں رہا ہے؟ خانے کعبہ بول پڑا میری گود میں دیکھ، گود میں. تب اگلے نے کہا کہ پتھر کی گود میں پتھر کیا دیکھوں؟ بول پڑا کعبہ کی عقل سے پتھر ہٹا کے دیکھ. جیسے ہی دیکھا تو 360 یمراج بندوں کے بنائے ہوئے معبود جو خانے کعبہ میں قبضہ کر کے تھے، نہ بلڈوزر چلا، نہ بھوکمپ آیا، نہ زلزلہ آیا، نہ چھینی چلی، نہ ہتھوڑا گرا، سب کے ساتھ ان پر جو منہ کے بل گرے پڑے تھے. وہی چیز گردش کر رہی ہے. خانے کعبہ مسکرا رہا تھا وجد میں، بہت بڑا پیغام دے دیا ہے وجد میں. اہل سنت والجماعت تب کسی نے کہا آپ کے لیے، اور سنیے پورا، اور دوستوں میں شیئر بھی کریں. یہ خدا حافظ. 360 برسوں سے قابض کیے، منہ کے بل گرے پڑے کیوں ہیں؟ تب خانے کعبہ بول پڑا حیرت ہے تیرے آدمی ہونے پر. توجہ چاہوں کیا کہا؟ حیرت ہے تیرے آدمی ہونے پر. ارے میں پتھر ہو کر جان گیا کہ نبیوں کا نبی آ گیا، اور تو آدمی ہو کر نہ جان سکا. سن، کان لگا کے سن. کرتی ہوئی بیٹیاں جشن منا رہی. اب بیٹیاں نئی گاڑی جائیں گی. ظالم باپ کا پنجہ توڑنے والا مصطفیٰ آ گیا، آ گیا. آج میری بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، یاد کرو تاریخ. جب حضرت عاصم تجارت پر جاتے وقت اپنی بیوی کو وصیت کر رہے کہ دیکھ اگر بیٹا پیدا ہو تو خوشی میں لڈو بانٹنا پورے قبیلے میں، اور بیٹی جنم لے تو گلا دبا کر مار دینا.
ममता की लौटने के बाद मैं किसी का ससुर न बनूं, कबीले में मेरा नाम खराब न हो। लेकिन गुड़िया सी बेटी पैदा जब हुई आसिम की बीवी के तन से, शौहर की वसीयत ने चाहा कि गला दबा दो, लेकिन माँ की ममता थी जो रुक गई, बोल पड़ी। जब डाइन का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद पहला नाम तेरा होगा कि तूने अपनी बेटी का गला दबा दिया था। माँ की ममता जाग गई, ठहर गई। आसिम की बीवी ने अपने पड़ोस की एक औरत से मुआहिदा किया कि देख, बेटी मेरी होगी, माँ तुझे कहेगी। बेटी मेरी होगी, माँ तुझे कहेगी। इस राज को राज में रखना, मेरे शौहर को मत बताना, वरना मेरा शौहर मेरी बेटी को मार देगा। मेरी बेटी दिन भर मेरे घर रहेगी, रात को तेरे घर रहेगी। जब मेरे सीने का दूध फटने लगेगा तो मैं तेरे दरवाजे की कुंडी खटखटा दूंगी, तुम दरवाजा खोल देना, मैं अपनी बेटी को दूध पिलाकर दिल को मना लूंगी। ये सिलसिला चलते रहा। बेटी आंगन में खेल रही थी, माँ की ममता तड़प रही है कि काश मेरी बेटी मुझको एक बार माँ करके पुकार देती, एक बार। तो विलादत के वक्त जो मुझे दर्द हुआ था वो दर्द मैं भूल जाती, एक बार मेरी बेटी मुझको माँ कह के बुला लेती। अचानक आसिम ने की आमद हो गई। आंगन में बेटी को खेलता देख आसिम ने म्यान से तलवार निकाल ली। मां दीवार की तरह खड़ी हो गई। आसिम, ये तेरी बेटी नहीं, पड़ोस की बेटी है, भीख मांग के लाई हूं, दिल बहलाने के लिए लाई हूं। मैंने तेरी औलाद का कत्ल कर दिया। ये पड़ोस की बेटी है, लेकिन बच्चे किसी के हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं। इंसान चाहे जितना सख्त दिल हो, बच्चों की तरफ माइल हो ही जाता। भोलापन बच्ची को देखकर आसिम अपने को रोक न सके। उस बच्ची को गोद में उठा लिए, चेहरे को बोसा दिया, कांधे पर बैठा लिए। अब आसिम उस बच्ची से खेलने लगे। जब बीवी को यकीन हो गया कि अब मेरा शौहर इस बच्ची से मिक्स हो गया, तब बीवी ने अपने शौहर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे शौहर, आज तक तुझसे मैंने कुछ नहीं मांगी, आज तेरी बीवी होने के नाते मैं तुझसे एक चीज मांगती हूँ, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। आसिम ने कहा, बोलो क्या मांगती हो? कहा, देख, सच ये है कि ये बेटी किसी और की नहीं, लेकिन मैं तेरी बीवी जिंदा होकर रोज मरती हूं, दिन में सैकड़ों बार नहीं हजारों बार मरती हूं। जब मेरी बेटी दूसरे को माँ कहती है और मुझको पराया समझती है, मेरे कान तरस गए। काश मेरी बेटी मुझको एक बार माँ कह देती। आज मेरी बेटी को आज़ादी दिला दो, आज मेरी बेटी को आज़ादी दिला दो, मेरी बेटी को माँ का हक दिला दो, दिला दो। जैसे ही बेटी ने आसिम की बीवी को माँ कहा, वैसे ही आसिम की बीवी बोल पड़ी, बेटा एक बार और माँ कह दे, माँ का एक बार और कह दे, माँ। आसिम अपनी बेटी से लिपट कर रोते रहे, रोते रहे। मैं आज की नई पीढ़ी के जवानों से पूछता हूं, डिलीवरी और विलादत से पहले
الٹرا ساؤنڈ کرا کر بیٹیوں کے مکھ کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنے والوں، کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں تجھ کو باپ کے نام سے نہیں رے قاتل کے نام سے یاد کرے گی، تم کو قاتل کے نام سے یاد کرے گی، اور اس بیماری کی پہلی اور آخری جڑ جہیز کی لعنت، تلک کی لعنت، بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا۔ رحم کر دو میری بیٹیوں پر، رحم کر دو۔ جب یہی عاصم اپنی بیٹی کو دعوت کے بہانے لے کر چلے، اجالی رات عرب کے ریگستانوں میں عاصم کے انگوٹھے میں چوٹ لگی، بیٹی رک کے کہتی ابو خون گرا کر دعوت نہیں کھانی، لوٹ جاؤ۔ عاصم نے کہا بیٹی بس چند قدم کی بات ہے، گڈھے میں اتار دیا، مٹی ڈالنے لگے، بیٹی گھٹنے تک گڑ گئی تو کہتی ابو اب کھڑا نہیں ہویا جاتا، نکال دو۔ باپ مٹی ڈالے جاتا، بیٹی سینے تک گڑ گئی، بیٹی کہتی ابو سانس نہیں لیا جاتا، نکالو مجھ کو، نکالو۔ بیٹی جب گردن تک گڑ گئی تب بیٹی کو یقین ہو گیا یہ میرا باپ قاتل بن چکا ہے۔ تب بیٹی آواز دیتی ہے او زندگی دینے والے، زندگی تو دیتا ہے، باپ زندگیاں چھین رہا ہے، او زندگی دینے والا، بیٹیوں کی زندگی بچانے والا تیرا محبوب کب آئے گا، تیرا حبیب کب آئے گا؟ تو صبح صادق کے وقت 12 ربیع النور کو آئلہ محمد سیدہ آمنہ کے گھر سے یہ خبر ملی، بیٹیوں آزاد ہو جاؤ، مسکراؤ، ظلم کا پنجہ توڑنے والا رحمت للعالمین۔ تب مکے میں صدا بلند ہوئی، سرکار کی آمد، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، سرکار کی آمد، زور سے بول، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، مولا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، سخی کی آمد، شفیع کی آمد، رحمت کی آمد، برکت کی آمد۔ اور جب آ گئے تب اسلام نے مسکرا کر کہا دنیا کے مذہب والو روک سکتے ہو تو روک لو۔ اور لاسٹ جملہ جلدی رکھ، آخری جملہ، میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے دنیا میں کتنا 100 سال ہوا؟ اوے زور سے بولو، کتنا؟ 1500 سال۔ مولانا آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے، گوگل، مسٹر گوگل آپ کے ڈبے میں ہے نا؟ گوگل کر کے مسٹر گوگل سے پوچھنا کل کہ پوری دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا بتا دو جہاں امسال ربیع الاول شریف کی جشن میلاد نہ منائی گئی ہو۔ وہی زور سے زور سے، یہ چلے ہم کو روکنے،
जिनको आज तक भर शरीर कपड़ा पहनने नहीं आया, वो चले हमको रोक और कहते हैं कि हम हजारों नहीं 10,000 साल पुराने हैं, लेकिन 4 मुल्क में नहीं एंट्री हो सकी। और इस्लाम ने मुस्कुराकर कहा 1500 साल ही उम्र है, लेकिन दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं जहां मुस्तफा का इस्लाम न पहुंच गया। तब बलियावी कहता है, यार नाले में हाथ डालते हो डालते रहो, सुनामी में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। इसलिए कि इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। डिजिटल को उड़ाया जाता है, फिजिकल को नहीं उड़ाया जाता। हाँ, चलते चलाते कलिया चक्के नौजवानों से, बुजुर्गों से आखिरी विनती और अपील, खुद को जीने के लिए जिंदा हो। खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जी लो, मरना तय है। खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जी लो, मरना तय है। लेकिन ये चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें भी जिंदा रहे, तू भी जिंदा रह, तो मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। पूरे इलाके के मस्जिद और मदरसे और इमाम, सारी तंजीम को लोग सर जोड़कर बैठ जाओ, सर जोड़ के बैठ जाओ और एक महापंचायत बनाओ, एक महापंचायत। और वो महापंचायत सिर्फ 2 डिसीजन करे, निकाह को सस्ता करो और पैसे बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेटे जाहिल रहेंगे तो मजदूर बनेंगे, पढ़ लेंगे तो मालिक बनेंगे। पढ़ाकर मालिक बना दो ताकि मजदूरों की सफ में मुस्तफ़ा का गुलाम न मिले, मालिकों के कतार में मुस्तफ़ा का गुलाम मिले। यार जिंदा, सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आपको ये बयान कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही प्यार लगा होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर चैनल पहली बार तो मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप आसानी से हमारी हर वीडियो को देख सके। और कमेंट में आई लव मोहम्मद जरूर लिखें, जरूर, क्योंकि जलने वाले को और भी ये नाम पढ़ना चाहिए आराम को।